حضور کے صحابہ جو ہیں انہوں نے بھی میلاد کے جلسے کیے ہیں، اور میلاد کے جلسے کرتے کہاں تھے؟ کہا کہ کبھی اونٹ جانے کرتے تھے، کبھی بدر جانے کرتے تھے، کبھی حنین جانے کرتے تھے، کبھی تبوک جانے کرتے تھے، کبھی یمامہ جانے کرتے تھے۔ حضور کے صحابہ جو تھے جب یہ کہہ لیتے نا حضور آ گئے ہیں، کہا کہ اس کے بعد حضور کے میلاد کے شکرانے میں اپنے سر بانٹا کرتے تھے۔ میلاد تو پھر صحابہ والا سر بانٹنے والا ہے۔ بندے کو حضور کا آنا خوش کرے لیکن حضور کا قرآن خوش نہ کرے، اس سے بڑا منافق کوئی نہیں پوری کائنات۔ اللہ کے کائنات نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد بیان فرمایا۔ حبیب کریم علیہ السلام کی آمد کا مقصد شریفہ جو ہے وہ مقصد وحی وہ یہی ہے کہ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ حبیب کریم علیہ السلام دین حق دے کر، ہدایت دے کر کے بھیجے گئے تاکہ اللہ کے دین کو سارے دینوں پر غالب کر دیں۔ اللہ کے دین کو سارے دینوں پر، بولے ذرا، اللہ کے دین کو سارے دینوں پر غالب کر دیں۔ یہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت شریفہ کا مقصد ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، اور یہی آیت مبارکہ تھوڑے سے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ 3 بار قرآن پاک میں یہ مضمون بیان ہوا ہے۔ یہ والا یہ جو میں الفاظ بیان کر رہا ہوں، اس کے علاوہ بھی اور آیات مبارکہ میں یہ مضمون بیان ہوا ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے 3 سے 4 مقامات پر اسی مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے حبیب کریم علیہ السلام کو بھیجا تاکہ حبیب کریم علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالی کے دین کو غالب کر دیں۔ تو یہ میلاد شریف کا جلسہ کرنا، یہ جتنے بھی ہمارے جلسے ہوتے ہیں، ہماری محفلیں ہوتی ہیں، ان سب کے بپا کرنے کا مقصد واحد ہے، وہ یہی ہے کہ آقا علیہ السلام کی آمد کا جو مقصد ہے، جو اللہ تعالی نے حضور کو مشن عطا فرما کے بھیجا ہے، اسی مشن میں کوئی نہ کوئی ہمارا حصہ ہے۔ بس یہ جلسے کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ حبیب کریم علیہ السلام کی آمد شریفہ کا جو مقصد ہے، امت جو سبق بھول چکی ہے اس کو وہ سبق دوبارہ یاد کروا دیا جائے۔ یہی وجہ ہے ہمارے جو بزرگ اکابر گزرے ہیں، اگر آپ دیکھیں ہندوستان کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، حضرت رئیس القلم مولانا ارشد القادری رحمہ اللہ، آپ کے مکاتیب چھپے ہیں، ابھی طبع ہوئے ہیں، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ جس علاقے کے اندر جلسہ ہو میلاد شریف کا، اور اس جلسے کے بعد، یہ ذرا غور سے سنیے گا، حضرت ارشد القادری رحمہ اللہ فرما رہے ہیں جہاں پہ میلاد کا جلسہ ہو، جلسے کے بعد وہاں مدرسہ نہ بنے، کہتے ہیں اس جلسے کا فائدہ کوئی نہیں۔ بتائیں یہ کون ہے بندہ؟ یہ میں کسی عام بندے کی بات نہیں کر رہا، یہ اس بندے کی بات کر رہا ہوں جو مفکر اسلام ہے، جو بندہ دین کا درد رکھنے والا ہے، جو دین کی طرف رکھنے والا ہے، دین کے غلبے کے لیے انہوں نے پوری دنیا میں سفر کیا ہے، علماء کو ملے ہیں، عوام کو ملے ہیں، سارے ایک بندے کو جا کے ملے ہیں، مدرسین کو ملے ہیں، مفکرین کو ملے ہیں، ایک بندے کے پاس جا کے ان سے مشاورتیں کرتے، یار بتاؤ کیسے ہم آقا علیہ السلام کے دین کو غالب کر سکتے ہیں۔ آج پیارے بھائیوں، حبیب کریم علیہ السلام کے دین کو دیکھیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مختصر سی ظاہری حیات مبارکہ میں پورے جزیرہ نما عرب کے اندر اسلام کو کیسے غالب کیا ہے۔ آقا علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جانے لگے، اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کر دیا، اتنا غالب کیا اللہ کے دین کو کہ کعبہ مشرفہ، جس کعبہ کے اندر مشرکین آ کے بے لباس ہو کے کعبے کا طواف کرتے تھے، میرے آقا علیہ السلام نے پوری مشرکین کی جماعتوں کو مکہ مکرمہ سے نکال دیا، میں تم لوگ مکہ میں نہیں رہ سکتے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے بخاری اٹھا کے دیکھیں، دنیا سے جاتے ہوئے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا اخرج اليہود عن جزیرۃ العرب، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ یہودی پرین جو ہیں ان کو جزیرہ نما عرب سے نکال دینا۔ پھر اس آقا علیہ السلام کی حکم شریف پر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ مبارکہ میں عمل ہوا یا نہیں ہوا؟ وہاں سے ان کو نکالا گیا ہے۔ مشرکوں کو میرے آقا علیہ السلام نے نکالا تھا، یہودیوں کو حضرت عمر نے نکالا تھا۔ اس حد تک میرے آقا علیہ السلام نے کام کیا ہے۔ مدینہ منورہ سے تو حضور نکال کے گئے تھے نا یہودیوں کو، ایک قبیلے کو نکالا، ان کو وہاں بھیج دیا، وہ ان کو دفع کیا، میرے سامنے شام چلے گئے۔ دوسرا قبیلہ خیبر چلا گیا، وہاں جا کے بھی ان کے فتنے ختم نہیں ہو رہے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے خیبر کو بھی فتح فرمایا، وہ جو ایک بڑی مارکہ یعنی کہ ایک بڑی مارکہ خیز جنگ ہے، تو اسلام کی جنگ بڑی مشہور ہے۔
खैबर वाली जंग जो है, जिसमें जनाब बड़े सारे किले सहाबा किराम ने फतह किए, आखिरी किला जो है वो हजरत सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला के हाथ से फतह हो रहा है। ये उसी जंग की बात कर रहा हूँ। ये वही फतह की तो अल्लाह ताला ने इस्लाम को अता फरमाई। किस तौर पे जो इस्लाम के खिलाफ फितनाबाजियां करने वाले थे, इस्लाम के खिलाफ साजिश करने वाले थे, मेरे आका अलैहि सलाम ने एक एक कला कमा किया। यानी आका अलैहि सलाम ने पूरे जज़ीरा नुमा अरब के अंदर अहले इस्लाम को यूं अमन कायम करके दे दिया, जहां दिल चाहे इनका ये नमाज पढ़े, जहां दिल चाहे ये इस्लाम की बात करें, इनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। प्यारे भाइयों, आज हम लोग क्या है, इस्लाम जो है, इस्लाम की बात कर रहा हूँ, इस्लाम किस कदर मजलूम बन चुका है कि इस्लाम की आवाज पूरी दुनिया छोड़े। पूरी दुनिया के अंदर कौन सी ऐसी जगह है जहां पे आप इस्लाम की बात कर सके? बताएं, कोई जगह हो? आज हमारा मिंबर खामोश है। हम अपने इस्लाम का जो दिया हुआ निजाम है, निजाम सियासत जो मेरे हबीब करीम अलैहि सलाम ने दिया है, निजाम खिलाफत राशिदा वाला, उस निजाम की बात नहीं कर सकते। कहाँ कर सकते? कहाँ मिंबर बोलता है हमारा? देखो खामोशी हर तरफ। भाई आज मुसलमान का बच्चा जो है वो फकत अपनी दीनी तालीम जो है उसको नहीं पढ़ सकता जब तक फरंगी तालीम को आगे ना आए। पहले पूछे जाता कितनी पढ़ी है आपने, हैं? यानी वो पढ़ेगा तब दीन की तालीम को आ सकता है, मगर ना वो जनाब मदरसे में दाखिल नहीं हो सकता। आखिर कहीं ना कहीं वो मामला तो हुआ है, हमें कंट्रोल किया जा रहा है, हैं? मुसलमान का बच्चा हो पूरी जिंदगी इस्लाम की दुश्मनियां करते रहे, इस्लाम दुश्मनी सीखते रहे, कोई पकड़ धकड़ को नहीं, उनको रोकने वाला नहीं है। लेकिन कोई बच्चा मदरसे में दाखिल नहीं हो सकता जब तक उनकी तालीम न पा के आए। प्यारे भाइयों, आखिर हमने कब सोचना है, कब हमने बेदार होना है? मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ कुछ अर्से के अंदर जजीरा नुमाए अरब को हुजूर ने बिल्कुल साफ फरमा दिया था। फिर हजरत उमर आए, हजरत उस्मान आए, मौला अली आए, हजरत अमीर मुआविया आए, किस तौर पे उन्होंने पकड़ के पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां, वैसे सच्ची बात है, जहां तक हुजूर के सहाबा गए हैं उससे आगे हमारा कदम जो है एक बगैर नहीं जा सका है ना? कहीं बताएं तो सही। फिर बाकी लोगों ने क्या किया आज तक बताएं? तो भाइयों, हमारे जिम्मे जो है ना, ये सिर्फ साल के बाद जलसा करके घर बैठ जाना नहीं है, समझा है ना? ये जलसा भी करना है हमने, जलसे को हमने ये लोगों के दिलों को झंझोड़ने के लिए हमने जलसे बपा करने हैं। जो भी बंदा आए पैगाम लेके जाए मेरे आका अलैहिस्सलाम का। अब देखिए उमूमन क्या होता है हमारे यहाँ, मिलाद हो रहा है, मिलाद कौन मना रहा है बताए ना? जिसने जलसा किया है तो जलसे में आया है वो थोड़ी देर नाच सुनेगा, झूमेगा, नाच बयान सुनेगा, झूमेगा, वहां से निकल जाएगा। लेकिन इसके अंदर मिलाद का, मिलाद शरीफ जलसे का असर कितनी देर रहा? जब तक यहाँ बैठा है ना? इससे अच्छी तो फिर इमारतें हुई, वो 10-15 दिन तो उनके ऊपर झंडियां लगी रहती हैं। इनसे अच्छी तो घरों की छतें हुई, वो 6-6 महीने तक झंडे लगे रहते हैं। और मेरे आका अलैहिस्सलाम जो है वो लोगों के दिलों को सीधा करने आए थे। ये इमारतें तो कोई नहीं सजा सकता है, नहीं समझ आया? ये झंडे तो कोई भी लगा सकता है। आप 56 झंडे छोड़े, डबल 56 झंडे भी लगा लेना, जब तक ये दिल वाला, ये जो महल है ना, ये दिल वाली मस्जिद, इसका किबला मेरे आका अलैहिस्सलाम के रौज़ा मुक़द्दसा की तरफ नहीं होता तो भाई ये झंडे लगाने का भी फायदा नहीं होगा। समझ आया? नहीं समझ आया? आज मैं वल्लाह कह रहा हूँ, आज मदारिस दीनिया में जाए, आप वहां असातिज़ा से पूछें, शेखुल हदीस से पूछें, उनकी कितनी खिदमत होती है साल के अंदर, बताएं कितनी खिदमत करते हैं उनकी। लेकिन अरबों रुपया हमारा अहले सुन्नत का सिर्फ गलियों के अंदर सजावट में बहा दिया जाता है। यानी गली के अंदर जो गली मिलाद मना रही है, गली का मनाया हुआ मिलाद भी 15 दिन निकाल जाता है। हुजूर के गुलाम का मिलाद जो है वो थोड़ी देर के लिए जनाब ऐसे तारी हुआ और जैसे लंगर रुका वो सारे का सारा खत्म और वो रवाना हो गया। ये कौन सा मिलाद है बताओ? मिलाद मनाना तो भाई इंसानों की तरह मनाओ, जिस तरह मेरे आका अलैहिस्सलाम के सहाबा ने मनाया था, हुजूर के गुलाम ने मनाया था। मिलाद ऐसे मनाओ जैसे इमाम अहमद ने मनाया था। इमाम अहमद कौन है? जिसने जिंदगी सारी भाई एक पांव पे खड़ा होकर हुजूर की नमाज पे पहरा दिया है। इमाम अहमद। एक बंदा मुझे कहने लगा शाह वलीउल्लाह के चेन्नई कबूल हुए थे मिलाद वाले, तो शाह रहीम के। मैंने कहा पता है शाह रहीम है कौन? वो सारा दिन हुजूर की हदीस पढ़ाने वाला है शाह रहीम।
یہ بھی بتاؤ ہیں؟ اور تم مسجد میں جا کے امام صاحب کا خطبہ سننے پہ تیار نہیں ہوتے. نوجوان چلے بھی جائیں پہلے گلی میں کھڑے رہیں گے کہ کب جناب خطبہ عربی کا شروع ہو نہ ہم سنیں نہ سمجھیں نہ کسی مصیبت میں پھنسے. ہیں یہ کون سا ملاد ہے پھر آپ کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہر جگہ سیاست کی ہے. پھر امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں اور جس بندے کو حضور کا آنا خوش کرے لیکن حضور کا قرآن خوش نہ کرے، اس سے بڑا منافق نہیں پوری کائنات میں. نہیں سمجھ آیا؟ حضور کے پیدا ہونے کے دن خوش ہو کہ بڑا ناراض نہ ہوئیے گا. حضور کی آمد ہوئی اس دن ابو لہب بھی خوش ہوا تھا لیکن قرآن آنے پہ ابو لہب خوش نہیں ہوا. نہیں سمجھ آیا؟ قرآن آنے پہ ابو لہب خوش نہیں ہوا. آج ہمارے لوگ جو ہیں بتائیں یار قرآن سن کے کتنے لوگوں کو خوشی ہوتی ہے. امام حسن بصری رضی اللہ عنہ کے بندے نے کہا حضرت آپ مومن ہیں نا؟ آپ نے کہا یار مومن دو ہوتے ہیں، ایک مومن وہ ہے جو یہ کہتا ہے اللہ ایک ہے، جو کہتا ہے جنت ہے، جو کہتا ہے جہنم ہے، جو کہتا ہے شفاعت پر حق ہے، جو کہتا ہے کل صراط پر حق ہے، جو کہتا ہے قیامت والے دن اللہ کا دیدار ہوگا. کہا کہ یہ والا مومن تو میں ہوں. اس نے کہا دوسرا مومن جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، میں کہ مومن وہ ہیں جب اللہ کا قرآن پڑھا جائے تو ان کا دل جو ہے وہ کام جاتا ہے. میں کہ یہ والا مومن ابھی بن نہیں پا رہا ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں. بھائیو میلاد مناؤ ایسے جیسے ہمارے بزرگوں نے منایا ہے. بھائیو ابو لہب جو ہے نا وہ صرف حضور کے پیدا ہونے کے دن خوش ہوا تھا اور اس کو جو راحت مل رہی تھی وہ بھی ہفتے میں ایک دن تھی. تو حضور کا غلام بھی اگر چاہتا ہے کہ ہفتے کے ایک دن راحت ملے، حضور کا غلام یہ چاہتا ہے کہ ہفتے میں ایک دن راحت ملے. وہ مومن یہ نہیں چاہتا کہ ہفتے میں ایک دن راحت ملے. مومن چاہتا ہے کہ اس کی زندگی بھی راحت والی ہو، اس کی کمی بھی راحت والی ہو، اس کا حشر بھی راحت والا ہو، اور جنت میں اس حضور کا قرب ملے وہ بھی راحت. تو وہ بھی تب ملے گا جب میلاد ابو بکر صدیق والا منائیں گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا میلاد کون سا ہے؟ کہ جب سے حضور کا کلمہ پڑھ ہے جیسے بھی فرق آئے ہیں حضور کے دین سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے. جیسے بھی حالات آئے ہیں جس بیچارے سے اکیلی فرض نماز نہیں پڑھی جا رہی، جس بیچارے سے جو بیچارہ قرخانی تو کر سکتا ہے لیکن بہن کا حق نہیں دے سکتا جو رب نے فرض کیا ہے. میرے آقا علیہ السلام کی ولادت کے بعد سعادت ہوتی ہے نا بھائی. حضرت حلیمہ فرماتی ہے ماں کہ میں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنا دودھ کا ایک حصہ پیش کیا، حضور نے تناول فرمایا. میں نے دوسرا حصہ بھی پیش کیا، حضور نے اپنا منہ مبارک بھی نہیں لگایا. وجہ کیا تھی؟ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے دوسرے جو دودھ پیتے تھے. کہا کہ حبیب کریم علیہ السلام کی بھی ظاہری عمر مبارکہ کچھ دن تھی. حضور نے اپنی ظاہری عمر کے کچھ دنوں کے اندر ابھی قرآن نہیں آیا، شریعت نہیں آئی، کچھ بھی نہیں آیا. حضور نے پیدا ہوتے ہی بتا دیا میں تو بہنوں کو بھائیوں کو حق دینے کے لیے آیا ہوں، حق دینے کے لیے نہیں آیا. میلاد منانا یہ ہے بھائی، حق والے کا حق دیں گے، حق والے کا حق دیں گے. یہ سچا میلاد منانا ہے. جو بہن کا حق دبا کے میلاد منائے میلاد قبول نہیں ہے، وہ منہ پہ مارا جائے گا. اس کا کوئی قبول نہیں ہے اس کا میلاد. یہ بہن کو بھی حق دینا ہے، شریعت کو بھی حق دینا ہے، قرآن کو بھی حق دینا ہے. قرآن کا حق کیا ہے؟ کبھی ہم نے پوچھا ہی علماء سے جا کے ہاں جی قرآن کے بھی کوئی حقوق ہے؟ کبھی پوچھے ہم نے؟ علماء کے بھی حقوق ہے کبھی پوچھے ہم نے؟ کوئی نہیں پوچھے. جب دین شریعت ہم فیس بک سے، یوٹیوب سے، گوگل سے، ٹک ٹاک سے لیں گے تو پھر نتیجہ یہی نکلے گا بھائی. سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ میلاد منائیں. شاہ عبد الرحیم رحمہ اللہ کے شاہ ولی اللہ کے چنے بھی قبول ہوئے تھے، ان کے چنے قبول ہوئے تھے، ان کا درس حدیث دینا بھی قبول ہوا تھا بھائی. ہاں وہ پڑھانے والے تھے، چٹائی پہ بیٹھنے والے تھے، وہ اللہ اللہ کرنے والے تھے. آپ بھی ذرا اپنے عمل میں اخلاص لائیں. پورا مہینہ، پورا سال، پوری زندگی حضور کا میلاد منائیں. پوری زندگی حضور کا میلاد منائیں. اور پوری زندگی حضور کا میلاد کیسے منایا جائے گا؟ یعنی پوری زندگی حضور کا میلاد کیسے منایا جائے گا؟ وہ بھی آقا علیہ السلام کی شریعت پر عمل کر کے منایا جائے گا.
نہیں سمجھ آیا؟ آج دیکھیں نا کتنے لوگ ہیں ہمارے کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، ان کو حضور کی شریعت برداشت نہیں۔ کسی بندے کو پکڑ کے آپ حضور کی شریعت کو مسئلہ بتانے لگے، آگے سے اس کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اور ٹھیک ہے رہنے دے۔ بتائیں ایسے بندے کو حضور کا میلاد کیسے پسند آ گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کتاب ہے وہ بعض باتیں مانتے ہیں بعض نہیں مانتے، یہ تو مزاجی یہودیوں کا ہے، مسلمانوں کو تو مزاج نہیں ہے والا۔ مومن بندہ وہ ہے جو ہمیشہ کریم علیہ السلام کا غلام رہتا ہے۔ میرے حبیب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بندہ مومن جو ہے اس کی مثال اونٹ کی طرح ہے۔ اونٹ جو ہے اس کو بچہ باندھ دے، چھوٹا باندھ دے، بڑا باندھ دے، کبھی نہیں پوچھتا باندھا کیوں ہے، اس کو کوئی عادت کھول دے کبھی نہیں پوچھتا کھولا کیوں ہے، اس میں وزن لاد دیا جائے کبھی نہیں پوچھتا، اس سے وزن اتار دیا جائے کبھی نہیں پوچھتا۔ بندہ مومن کی شان بھی یہی ہے، جہاں جہاں اسے یہ جھکتا جائے گا یہ جھکتا بھی جائے گا، جہاں رب سر کٹانے کو کہے گا یہ کبھی بدر میں کٹوائے گا، کبھی احد میں کٹوائے گا، کبھی یہ تمام میں کٹوائے گا، کبھی کہیں جگہ سے کٹوائے گا۔ مومن بندہ یہ ہوتا ہے اس کا میلاد جیسے اس کا ایمان صدا کا ہار ہے، اسی طرح اس کا میلاد بھی صدا کا ہار ہے۔ یہ کوئی میلاد نہیں ہے بھائیو کہ سال کے بعد، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہماری بلڈنگوں کو خوشی ہوئی، ہمارے گھروں کو خوشی ہوئی، چھت پہ چڑھنے میں لگ گئے، لیکن وہ یہ جو پلاٹ صاف کرنا تھا ہم نے کسی جناب ہم نے حالت بخشی تھی وہ ہم نے کب پا کر رہے اس کو، یعنی میلاد کی خوشی جو ہے ہمارے کپڑوں پہ نظر آئی، میلاد کی خوشی چھتوں پہ نظر آئی، بلڈنگوں پہ نظر آئی، لیکن میلاد کی خوشی اگر ہمارے دل میں داخل نہیں ہوئی بھائیو پھر کون سا میلاد منایا؟ کوئی نہیں منایا میلاد ہم نے۔ پھر سچی بات ہے میلاد منائے وہی منائے میلاد جو آقا علیہ السلام کے غلاموں نے منایا ہے۔ میں آخری بات عرض کرتا ہوں، امام اہل سنت امام احمد رضا حنفی الماتریدی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے محدث تھے، آپ کے دوست تھے سید وسیع احمد محدث سورتی رحمہ اللہ، ان کے آگے شیخ بھی تھے، ان کے استاد بھی تھے حضرت شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمہ اللہ، بہت بڑے بزرگ تھے بہت بڑے، یعنی ان پہ کئی بار جلد کاری ہو جاتا تھا، مجذوب ہو جاتے تھے۔ امام احمد رضا ان کو ملنے کے لیے گئے، یہ ذرا غور سے سنیے گا بات، امام احمد رضا ملنے گئے، شہر کے باہر ہی کھڑے ہو گئے ان کے مراد آباد میں، سید نعیم الدین مراد آبادی کا علاقہ ہے، شہر کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں، خادم کو کہتے ہیں جاؤ جا کے حضرت کو کہنا، یہ نہ کہنا کہ احمد رضا ہے، یہ کہنا کہ ایک بندہ آیا ہے بریلی سے آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہے۔ جیسے جا کے یہ کہا نا کہ ایک بندہ آیا ہے بریلی سے آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہے، حضرت شاہ فضل الرحمان چونکہ وہ عارف باللہ تھے پہچان گئے، فوراً فرمایا اسے کہو یہاں کیا رکھا ہے، تو تیرا ابا اتنا کامل بندہ تھا کہ فضل الرحمان خود چل کے اس کو ملنے جاتا، پھر بھی بات تھوڑی تھی۔ اچھا چلو ان کو جا کے کہو آ گئے ہیں تو تشریف لائیں۔ امام احمد رضا جاتے ہیں، آگے حضرت شاہ فضل الرحمان جو ہے بڑے بڑے علماء آ جاتے تھے ان کو ملنے کے لیے، تو سیدھا کہتے تھے کیوں آیا تو یہاں سے جا روانہ ہو جا، جب جلد کاری ہوتا تھا ان کا چل رہی یہاں سے نکل، یہاں کوئی جگہ نہیں ہے تیرے بیٹھنے کی، وہ بڑے ان کے میں نے بڑی سیرت پڑھی ہے ان کی۔ تو چونکہ امام احمد رضا جب گئے تو کہا کہ دیکھو بھی بات سنو، اپنی مرضی سے آئے ہو، ایک دن آپ اپنا رہو گے، ایک دن میرے کہنے پہ رہو گے، ایک دن وہ جو تمہارا دوست ہے وسیع احمد اس کے نام پہ یہاں رہو گے، 3 دن کے بعد تمہیں چھٹی ہوگی، 3 دن کے بعد چھٹی ہوگی۔ امام احمد رضا وہاں رہ گئے 3 دن، اتنے بڑے بزرگ کا حکم تھا، وہاں رہ گئے۔ امام احمد رضا رحمہ اللہ 3 دن کے بعد جب روانہ ہونے لگے نا، امام احمد رضا نے پوچھا شاہ فضل الرحمان سے کہ حضرت یہ تو فرمائیں مجلس مولد کا کیا حکم ہے، میلاد شریف کے جلسے کا؟ حضرت شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ میلاد کے جلسہ جو ہے نا، آپ عالم ہیں آپ بتائیں، آپ عالم ہیں آپ بتائیں مجھے۔ امام احمد رضا رحمہ اللہ نے عرض کیا کہ حضرت میں تو میلاد کو بدعت مستحبہ جانتا ہوں، میلاد کے جلسے کو مستحب جانتا ہوں۔ انہوں نے آگے سے پتہ کیا کہا، انہوں نے کہا کہ آپ اس کو مستحب جانتے ہیں، فقیر اس کو سنت جانتا ہے، فقیر سنت جانتا ہے۔ پھر انہوں نے دلیل دی صحابہ کے عمل سے، کہا کہ صحابہ کا عمل
کہا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا عمل یہ تھا، تو میں کہ تمہارا عمل کیا ہے؟ تمہارا عمل یہ ہے، تم جب جلسہ منعقد کرتے ہو میلاد شریف کر کے اس کے بعد تم لڈو بانٹتے ہو۔ کیا بانٹتے ہو؟ لڈو بانٹتے ہو۔ کہا کہ حضور کے صحابہ جو ہیں انہوں نے بھی میلاد کے جلسے کیے ہیں، اور میلاد کے جلسے کرتے کہاں تھے؟ کہا کہ کبھی اونٹ جا کے کرتے تھے، کبھی بدر جانے کرتے تھے، کبھی حنین جانے کرتے تھے، کبھی تبوک جانے کرتے تھے، کبھی یمامہ جانے کرتے تھے۔ اور کرتے کیسے تھے؟ وہاں کھڑے ہو کے یہ کہتے تھے، لوگوں رسول اللہ تشریف لا چکے ہیں، رسول اللہ آ چکے ہیں۔ کہا کہ تم بھی یہی کہتے ہو رسول اللہ آ چکے ہیں، اور تم یہ کہنے کے بعد لڈو بانٹتے ہو؟ اللہ اکبر، قربان جائے، سنیے گا الفاظ شاہ فضل الرحمان کے۔ کہا کہ حضور کے صحابہ جو تھے جب یہ کہہ لیتے نا حضور آ گئے ہیں، کہا کہ اس کے بعد حضور کے میلاد کے شکرانے میں اپنے سر بانٹا کرتے تھے، اپنے سر بانٹتے۔ تم لڈو بانٹتے ہو، وہ سر بانٹا کرتے تھے۔ تو بتائیں بھائیو، میلاد تو پھر صحابہ والا سر بانٹنے والا ہے، کون سا ہے؟ سر بانٹنے والا ہے۔ سچی بات ہے، جو بندے کا سر نعت سن کے جھومے اور حضور کی شریعت کا حکم دے کے سر کو چکر آ جائیں، وہ نفاق والا جھومنا ہے۔ کون سا جھومنا ہے؟ نفاق والا جھومنا ہے۔ اس کو حضور کی شریعت میں لگے، اس کو پریشانی ہونے لگے، یار یہ حکم کیوں آ گیا، یہ حکم کیوں آ گیا، عورت کو پردے کا حکم کیوں آ گیا، مرد کو داڑھی کا حکم کیوں آ گیا، یہ احکامات سن اس کو پریشانی ہونے لگی، تو یقین کریں وہ میلاد سے خوشگوار۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کما حقہ میلاد شریف منانے کی توفیق عطا فرمائے۔